اللہ نے فرمایا اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس کریں گے، اسی سے دوبارہ پھر نکالیں گے۔ تو زمین سے ہمارا جسم پیدا ہوا ہے، ہماری روح نہیں پیدا ہوئی زمین سے، اور زمین میں ہمارا جسم جاتا ہے، روح نہیں جاتی، روح کا مقام تو الگ ہے۔ اور پھر یہی جسم زمین سے جب نکلے گا، روح اپنے مقام سے آ کر پھر جسم کے ساتھ شامل ہو جائے گی، پھر یہ نکلے گا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو مٹی سے بنایا ہے، تو جسم کی ساری ضرورتیں مٹی سے بنائی ہیں۔ کیا کیا ہیں جسم کی ضرورتیں؟ جسم کو کھانا چاہیے، تو کھانا اللہ نے مٹی سے بنایا۔ سارے غلے زمین سے اگتے ہیں، ساری سبزیاں زمین سے اگتی ہیں۔ ہم جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں وہ جانور بھی زمین سے اگی ہوئی سبزی کھاتے ہیں۔ جسم کی ضرورت لباس ہے، لباس کو بھی اللہ نے زمین سے بنایا۔ لباس یا تو روئی کا بنتا ہے، کاٹن کا، تو روئی زمین سے پیدا ہوتی ہے، یا لباس سنتھیٹک ہوتا ہے، تو وہ جس پٹرول سے بنتا ہے وہ زمین سے نکلتا ہے، یا لباس اون کا ہوتا ہے، ان جانوروں کے بدن میں ہوتا ہے، جانوروں کا جسم مٹی سے بنا ہوتا ہے، انہوں نے مٹی سے بنی ہوئی غذائیں کھائی ہوتی ہیں۔ پھر جسم کی ضرورت علاج بھی ہے، جسم جب بیمار ہوتا ہے تو اسے دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ساری دوائیں اللہ نے مٹی سے پیدا کی، جڑی بوٹیوں کی شکل میں، مختلف پتھروں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، پھولوں کی شکل میں، دوائیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کی۔ تو جسم کی ساری ضرورتیں اللہ نے مٹی سے بنائی، اس لیے کہ جسم مٹی سے بنا ہے۔ روح مٹی سے بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے، روح تو عالم امر کی مخلوق ہے، روح تو اللہ کے پاس سے آئی ہے، جسم بھی اللہ کے پاس سے آیا ہے، لیکن یہ اللہ کے دوسرے خزانے سے آیا، وہ اللہ کے دوسرے خزانے سے آئی، تو پھر روح کی غذا بھی وہیں سے آئی ہے، روح کی دوا بھی وہیں سے آئی ہے۔ روح کی اس غذا اور دوا کا نام ہے ایمان اور عمل صالح۔ اللہ نے بتلایا ہمارے عقائد کیا ہونا چاہیے اور ہمارے اعمال کیسے ہونا چاہیے، ہمیں کن چیزوں کا اقرار کرنا چاہیے، کن باتوں کا انکار کرنا چاہیے۔ ایمان، اقرار اور انکار دونوں کے مجموعے کا نام۔ اللہ معبود ہیں، یہ اقرار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ انکار ہے۔ کلمے کا پہلا جز، اس میں پہلے انکار ہے، پھر اقرار ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، انکار ہے۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ اقرار ہے۔ اسی طرح نبوت کے سلسلے میں بھی ایک اقرار ہے اور ایک انکار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب سچے، یہ اقرار ہے۔ آپ کے بعد جو اپنے کو نبی کہے وہ جھوٹا، یہ انکار ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں میں ان سب کو مانتا ہوں، یہ کس کو بھی مان لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، ایمان ختم۔ کوئی کہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ایک کو اور شامل کر لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، ایمان ختم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، زبردستی ڈنڈا مار کر کسی سے کلمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ سچائی اور گمراہی دونوں کھلے ہوئے ہیں، سامنے ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی،
تو جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کا اقرار کیا، جس نے یہ کہا میں شیطان کو نہیں مانوں گا، اللہ کو مانوں گا، اسے مضبوط سہارا مل گیا۔ لا انفصام لها، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ چھوڑ دے گا تو اس کی اپنی غلطی ہوگی، وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ جیسے ایک آدمی ڈوب رہا ہے، مضبوط رسی ڈال دی گئی، پکڑ لو اس کو، پکڑ لیا اس نے مضبوطی سے، تو رسی بہت مضبوط ہے، رسی نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر یہ چھوڑ دے گا تو پھر رسی پھینکنے والے کا کیا قصور ہے؟ چھوڑ دے گا، ڈوب جائے گا۔ تو اللہ کا دین بہت مضبوط ہے، وہ کمزور رسی نہیں ہے۔ جو چھوڑ دے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو ہمیں پکڑنا چاہیے کہ چھوڑنا چاہیے؟ بس اگر یہ مجمع طے کر لے پکڑنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے، ہو گئی تقریر، آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کچھ تھوڑا سا اور اسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو سمجھا دیتے ہیں، تو ابھی سے نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اب اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ کر رکھیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ معبود ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اقرار ایک انکار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے نبی رسول اللہ کی طرف سے آئے سب سچے، آپ کے بعد جو اپنے کو نبی یا رسول کہے وہ جھوٹا۔ ٹھیک ہے، ایک اقرار ایک انکار۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سچی ہے۔ قرآن سے پہلے بھی اللہ نے جتنی کتابیں اتاری سب سچی ہیں، لیکن ہے نہیں، لیکن وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، خالی ان کا نام ہے۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور موجود ہے۔ قرآن کے بعد کوئی کہے پھر اللہ کی کوئی وحی آئی، جھوٹا ہے۔ کسی اور چیز کو ہم اللہ کی وحی نہیں مان سکتے، نہ کتاب کی شکل میں نہ کسی اور شکل میں وحی نہیں آ سکتی۔ تو جسم مٹی سے بنا، اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے بنی۔ روح دوسرے عالم کی مخلوق ہے، اس کی ساری ضرورتیں بھی اسی عالم سے آئی، وہیں سے اللہ نے کتابیں بھیجی، وہیں سے اللہ نے وحی بھیجی، وہیں سے دین آیا۔ اس دین کو ماننے کا نام ایمان ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام عمل صالح ہے۔ عمل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صالح غیر صالح۔ صالح کے معنی فٹ، پرفیکٹ، درست۔ عمل صالح کب بنتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، تو سب لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی نا؟ ہر آدمی کی مغرب کی نماز عمل صالح نہیں ہے، عمل ہے حکم پر، عمل صالح نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، رمضان کا مہینہ آ گیا، حکم ہے نا، اس پر عمل کیا، روزہ رکھا۔ ہر آدمی کا روزہ عمل صالح نہیں ہے۔ ہاں، میں بہت ٹھہر کر آرام سے بتلا رہا ہوں، اچھی طرح سمجھیے بات کو، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، بعد میں کوئی جا کر یوں نہ کہے صاحب وہ تو نماز روزہ کو غلط کہہ رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دو، اللہ کا حکم ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والو نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، بندے نے نماز پڑھا۔ اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، بندے نے زکوٰۃ دیا۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا، بندے نے روزہ رکھا۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں، جس کے پاس اتنے وسائل ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر پہنچ سکے، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا حج فرض ہے۔ اللہ نے حکم دیا، بندے نے جا کر کے حج کیا۔ یہ سب عمل ہوا، لیکن اس کو صالح بنانے کے لیے ایک کام اور کرنا پڑے گا، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ جیسے آپ لوگوں کے بینک میں اکاؤنٹ ہے نا،
تو چیک بک بھی ملتی ہے. چیک پہ ایک آدمی کا نام لکھا، پھر اماؤنٹ لکھا 50,000، پھر ڈیٹ بھی ڈال دی کل کی، اور کسی کو دے دیا، چیک پاس ہو جائے گا؟ سائن بھی کرنا پڑے گا. چیک ہی تو ہے نا، اماؤنٹ بھی لکھا ہوا ہے، کس کو دینا ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن سائن نہیں کیا. تو کہ بھائی ایک کام باقی رہ گیا، سائن بھی کرنا ضروری ہے. سائن نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے لکھ دیا نا. نہیں سائن کرنا پڑے گا. بالکل اسی طرح اللہ نے حکم دیا، بندے نے عمل کیا، عمل ہو گیا، صالح نہیں ہوا. صالح بنانے کے لیے ابھی ایک کام اور باقی ہے. تو جو کام باقی ہے وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اپنے عمل کو عمل صالح بنانا ہے نا ہمیں. اللہ کے ہاں جو بدلہ ملے گا، جو اجر ملے گا، وہ عمل صالح کا ملے گا، صرف عمل کا نہیں ملے گا. نماز جب تک عمل صالح نہ بنے اللہ کے کوئی بدلہ نہیں ملے گا. روزہ جب تک عمل صالح نہ بنے اس وقت تک کوئی بدلہ نہیں ملے گا. حج اور زکوٰۃ اور عمرہ جب تک عمل، ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے حج کر لیا، ہم نے 5 عمرے کر لیے. ہاں 6 مہینے پہلے بھی گئے تھے، پھر ہو کر کے آگے، پچھلے سال بھی گئے تھے، اس سال بھی چلے گئے، بڑے خوش ہوتے رہتے. ارے اس کی فکر کرنی چاہیے مجھے بھی اور تم کو بھی کہ ہمارا عمل عمل صالح بنے. اب یہ عمل صالح کیسے بنتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے دل کو دیکھو، یہ بیمار تو نہیں ہے. اور یہاں دل سے مراد روح ہے. دل جو ہے نا وہ روح کا مقام ہے. تو یہاں دل سے مراد اصل میں روح ہے. کہیں تمہاری روح کمزور تو نہیں ہے، روح بیمار تو نہیں ہے، روح بالکل پرفیکٹ ہے یا نہیں، روح بالکل درست ہے یا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی جسدکم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ دیکھو تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، چونکہ گوشت کا وہ لوتھڑا جس کو دل کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے، اس کے ساتھ میں جو روح ہے وہ نظر نہیں آتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے نظر آنے والی چیز کا تذکرہ کیا ہے. روح کا سب سے زیادہ مضبوط تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل کے ساتھ ساتھ اس کے قریب قریب اور 4 مقامات سے ہوتا ہے. اسی لیے پہلے مقام کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، پھر دوسرا لطیفہ روح، تیسرا لطیفہ سر، چوتھا لطیفہ خفی، 5واں لطیفہ اخفی. یہ سب وہی دل کے قریب قریب مقامات ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر روح کا تذکرہ کرتا تو روح تو ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے حضور نے اس کو دل کہا. فرمایا ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر یہ صالح ہو جاتا ہے، اگر یہ فٹ ہو جاتا ہے، اگر یہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے، اگر یہ درست ہو جاتا ہے، اگر یہ صحت مند ہو جاتا ہے، اگر یہ تندرست ہو جاتا ہے، یہ سارا مفہوم قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا، تو پھر تمہارا ہر عمل درست ہو جائے گا. یعنی جب تم اللہ کے کسی حکم پر عمل کرو گے تو تمہارا وہ عمل درست ہو جائے گا، تمہارا چیک پاس ہونے کے لائق ہو جائے گا. اب یہ دل کیسے درست ہوتا ہے؟ دل کو درست کرنے کا نام ہے تزکیہ. کیا نام ہے؟ تزکیہ. یعنی دل کی بیماریوں کا خاتمہ ہونا. تزکیے کو آپ آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو کہتے ہیں دھلائی، صفائی. جیسے کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو دھوتے ہیں نا، تو دھونے سے کیا نکلتا ہے؟ کپڑا نکلتا ہے یا اس کی گندگی نکلتی ہے؟ کپڑا باقی رہتا ہے نا، اس کی گندگی نکل جاتی ہے، کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اسی طرح دھلائی کرنی پڑتی ہے نفس کی. یہ جو روح جسم سے ملی، اس ملنے کے نتیجے میں یہ جو ہم کو ظاہری زندگی ملی، اس کا نام ہے نفس. یہ جو ہم کو طاقتیں ملی، قوتیں ملی، ان کے مجموعے کا نام ہے نفس. چونکہ